نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ سوال کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایثار کرتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں لیٹ گو کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ ایسے جذبے کا اس طرح سے جیسا کہ اس کا حق ہے احساس نہیں کیا جائے گا سامنے کی طرف سے، وہ اس کی رعایت نہیں کریں گے، اس کا بدلہ اس طرح سے نہیں کریں گے. نہیں ہونا ہی چاہیے کہ اس کے بدلے میں ان کے دل میں شفقت رحمت آئے، کچھ خیال کریں. وہ کبھی کبھی وہ اس کو ابیوز کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ اس کو منفی طور پر یوں استعمال کرتے ہیں کہ اب یہ تو ایسے ہی چلتا ہے، ان کو رگڑ دو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو چونا لگا دو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ کہ ایسے بے وقوف سے اب وہ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں، عزت نفس مجروح کر رہے ہیں. تو یہ کیسے فرق پتہ چلے گا کہ کب عزت نفس گئی اور کب جو ہے وہ آپ ایثار کر رہے ہیں اور اچھے جذبے سے عاجزی کو اختیار کر رہے ہیں. تو عجز تو پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اوپر چڑھاتے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے ایسا کرنا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں اپنی ذات، عزت نفس، یہ بھی تو اس میں باریک سا فرق ہے سمجھنے کے لیے. لیکن بہت آسان اصول یہ ہے کہ وہی والی بات معرفت نفس کے، کہ کہاں آپ کی ذات ہرٹ ہو رہی ہے اور کہاں آپ کا وہ اسلامک اسٹیٹ ہرٹ ہو رہا ہے، اس میں فرق ہے. اب میں باپ ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے میرا ایک مقام ہے اپنی اولاد پر. شوہر ہوں، شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا ایک اسٹیٹس ہے بیوی کے سامنے. ماں ہے، ماں کا ایک مقام ہے اولاد کے سامنے. تو جہاں یہ افیکٹ ہو رہا ہو، شریعت میں اس کی وائلیشن ہو رہی ہو، تو یہ عزت نفس یہاں پر نہیں ہونے دینا چاہیے. یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں ایسا کر لیتے ہیں، بہرحال میں ابا ہوں، بچی نے مجھے ایسے بول دیا یا بچے نے مجھے ایسے بول دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، قبول کر لیتا ہوں. اس نے ہاتھ اٹھا دیا یا گالی دے دی یا بدتمیزی کر دی بیوی نے یا پڑھو، کیا فرق پڑتا ہے، چلو میں نے اللہ کی خاطر معاف کیا. اور وہ اس طرح ہوتے ہوتے اگلے دن وہ اب جوتے مار کے سر پہ ہر وقت ہی سوار رہے. ایسا نہیں، یہ اب عزت نفس آپ خراب کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کا نقصان ہے آخرت کا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں. کوئی قربانی نہیں دے رہا. یہاں بیلنس کرنا ضروری ہے. اپنی ذات کی حد تک کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تب بھی اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں باپ ہوں، یہ مجھے ایسی بات کہہ رہی ہے بچی میری یا بچہ میرا جو حرام بھی ہے، غلط بھی ہے، اس کے لیے تو جہنم پختہ ہو جائے گی، اپنے آپ کو کہاں عذاب میں ڈال رہی ہے. تو اس درجے پر اس کو آنے نہیں دینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی مجھے خراب الفاظ سے، خراب انداز سے غلط بات کہہ سکے. اس درجے پر نہیں آنا چاہیے. اتنی عزت آپ کی ہے، اتنا گیپ مینٹین رہنا چاہیے اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. اپنے ایک آپ کا اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے کہ آپ کو بچہ اگر آپ کو پلٹ کے جواب دے دیتا ہو بدتمیزی سے، یہاں آپ بھی تو ایسے ہی ہیں، کوئی الٹا پلٹا بول دیتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ حد پار کر دی آلریڈی. گیپ نہیں رکھا آپ نے جو رکھنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے. یہاں آپ نے اپنی عزت نفس کو مجروح بھی کیا جس کی حفاظت کرنے کا شریعت نے حکم دیا تھا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تواضع اختیار کریں. تواضع اختیار نہیں کریں. اب آپ اپنی اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کی آخرت تباہ کرنے کا سبب بننا، وہ نہیں کر سکتے آپ، اس کی اجازت نہیں. تو وہ بھی، لیکن اس وقت آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان میں چونکہ باریک سا فرق ہے، تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہرٹ تو انا ہوئی ہے لیکن اس کو فوراً جسٹیفائی کرنے لگے کہ لیکن یار اس انا کے ہرٹ کے نتیجے میں اس کی آخرت خراب ہوگی، اس کو رگڑ دیتے ہیں. اپنا وہ فٹ ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو ذرا مضبوط بنا کے دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، اپنی حیثیت دکھاتے ہیں ان کو کہ ہم کیا ہیں. اس کا مطلب ہے کھیل رہے ہیں نفس کے ساتھ، یا نفس آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، شیطان قابو میں کر کے بیٹھا رہا ہے. نفس کی کیفیت جاننا بہت ضروری ہے کہ نفس اس وقت جس چیز کو دکھا رہا ہے وہ صحیح دکھا رہا ہے کہ نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ گڑبڑ نہیں. آج کل کے بچے مثلاً ہم اپنے ابا کو پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ابا کیوں، کسی بھی بات میں ابا نے کہا ادھر آؤ تو آپ نے کہا بھائی کیوں. یہ سوال اب اس زمانے کے حساب سے ظلم عظیم ہو جاتا، کٹائی بھی لگتی ہے اور رگڑا فل ٹائم ہو جاتا ہے نا، اپنے اوپر ہلاکت ہی ہو گئی. یہ سوال کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. آج کل کے زمانے میں اس سے بڑھ کر سوال ہے، ہاں میں نہیں کر رہا، یہ بھی بچہ کر سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں.
یہ آپ کی کوئی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی بات نہیں ہوئی, یہ کوئی ایسی ذلت کا مسئلہ نہیں ہے, بچے آج کل کر دیتے ہیں. تو ہر زمانے کے حساب سے آپ نے کتنا تعلق کیسا رکھا ہے وہ جاننا ضروری ہے. اس بیلنس کو رکھنا, مینٹین رکھنا, تعلق کو مینٹین رکھنا, اس بیریئر کو بھی رکھنا آپس میں, وہ ضروری ہے. اس میں کہیں اگر رکاوٹ آئے تو اب خراب ہو گئی مثلاً, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر اس موضوع پہ جب بھی دوبارہ اس طرح کی بات ہو بالکل سنجیدگی سے خاموش, تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کچھ کہا ہے, یہ پہلی دفعہ خاموش ہوئے کسی بات پہ. ہوتا کیا ہے, آپ اس بات کو بڑھانے کے لیے الٹا غصہ کرتے ہیں, کیونکہ نفس کا شکار ہوئے ہیں آپ, تو اس وقت ہرٹ ہوئے ہیں دل میں, یہ ایسی کی تیسی. تو عزت نفس مجروح نہیں ہوئی, آپ کی انا مجروح ہوئی. عزت نفس اور انا میں فرق ہے, ذریعہ بات ہے. انا کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات پہ کسی نے کچھ کیسے کہہ دیا, وہ یہ کہے یا وہ کہے, میری اتھارٹی کو یا مجھے کسی نے ٹرمپل اوور کیسے کر دیا, میری اندر سے جو اپنی ذات ہے وہ ابل رہی ہے, غصے میں پک رہی ہے. اور اگر اس وقت طاقت تھی تو طاقت کو استعمال کر سکتا ہوں, کروں گا, اور نہیں تھا تو دکھتے ہو کے بیٹھ تو جاؤں گا, لیکن اندر ہی اندر گھلتا رہوں گا, کھلتا رہوں گا کہ کیا مصیبت ہے, کاش مجھے موقع ملے تو اس سے بدلا لوں. تو شکار ہے نفس کا, یہ گڑبڑ ہے. دوسری طرف یہ کہ یہ ایک اسٹیٹس ہے, اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے, ایک عزت دی ہے, ایمان کی بنیاد پر ایک عزت ہے, پھر کسی خاص ذمہ داری کی بنیاد پر ایک عزت ہے, شوہر, باپ, ماں, بھائی, جو بھی ہے. یہ اس کو مجروح, اس اسٹیٹس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا, آپ کہیں گے کہ یہ باپ ہے, اس کی اولاد نے اس کو یہ کہا, کیا یہ باپ کی کوالیفیکیشن کے حساب سے ٹھیک لگتی ہے بات, کہ باپ کو کوئی بیٹا ایسا کہہ سکے, باپ کو یا ماں کو اس کی اولاد کہہ گیا ابھی چل دے, پاگل ہے تو بالکل ہی. اس طرح کے الفاظ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کہتا ہے تو کیا یہ ہمارے قابل قبول ہے, ہماری فیملی میں, ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہمارے نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. انگریزی میں ہو جاتا ہے, مم یو آر میڈ, بچے بول دیتے ہیں, انگریزی زبان میں بول دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہم قبول نہیں کرتے اس کو. ہمارے کلچر میں, اردو زبان میں خاص طور سے, یہ بہت منفی چیز ہے. تو جو بھی ہو, تو اس کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا باؤنڈری ہے جس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور کہاں تک دی جائے گی. تو جب تک آپ اس باؤنڈری تک نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے, گنجائش بھی دیجیے, موقع بھی دیجیے, تاکہ وہ آپ کو ٹرمپل اوور نہ کرے. اور جب لگے کہ نہیں جناب یہ تو بات خراب ہو رہی ہے, تو اس کے پھر مختلف طریقے ہیں, وہ آپ کا کیا رویہ, کیا تعلق ہے اس اپنی بندے کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, اس کے مطابق چلے. اپنے آپ کو کبھی ایسے نہ گرائیں کہ اگلا آپ کو ابیوز کرے اس اسٹیٹس کو. اس لیے علماء کے لیے, جیسے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات میں کوئی بھی کچھ کہہ دے کوئی بات نہیں, لیکن ایز اے مولوی اگر تمہیں وہ گڑبڑ کرتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو صحیح اوقات یاد دلاؤ. لیکن وہ نفس کو پہچاننا ضروری ہے کہ آپ مجھے کسی حوالے سے گفتگو میں دبا دیں, بول دیں, کوئی نہیں, ذات کی حد تک, ارے آپ تو بڑے گھٹیا انسان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ بہت گھٹیا مولوی ہیں, تو آپ اس کو نچوڑ کر دیجیے سب کے سامنے, یا جیسے بھی ضرورت پڑے, حسب ذوق اور حسب ذائقہ, جیسا ماحول ہو, جیسی ضرورت ہو. یعنی تھانی صاحب نے ایسے نہیں کہا, مطلب اس کا یہ, یعنی اپنی اس عزت کو خراب نہ کیجیے. پھر آپ اس کو بتائیے کہ تم نے یہ غلط کہا, جس بھی طریقے سے کہنا پڑے, لیکن ذہن میں رہے کہ وہ علم اور عالم کی ہے حیثیت ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں, یا جس کے وقار کو آپ مینٹین رکھ رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں. تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بالکل ہی چریے, بالکل آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. انا کے پجاری ہے, اور اس پہ 2 نمبر ہی یہ کہ اپنے انا کی پرستش میں اپنے اس تسکین کے لیے دین کو بجا بناتے ہیں, دین کھینچ کے لاتے ہیں اور اس سے اپنا کام نمٹاتے ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ مولوی کی شان عزت ہوتی ہے, آپ نے عالم کو ایسے کیسے کہہ دیا, بس لیکن اندر ہی اندر آگ لگی ہوئی تھی ذات کے حساب سے, سمجھ گیا نا. تو آپ کو ذاتی طور پہ کوئی کچھ بھی کہہ دے. تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں کسی نے کہا کہ کھڑے ہو گئے صاحب کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جاہل ہیں. تو نے فرمایا کہ صحیح سنا, علم کا کوئی دعویٰ نہیں. کہنے کہ میں نے سنا کہ آپ حرام زادے بھی ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ کو اطلاع غلط ہے,
کیونکہ میری والدہ کے نکاح میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کئی ابھی بھی زندہ ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا ہماری اماں ابا کا, تو حلالی. کوئی ایسا کر سکتا ہے مجلس میں کسی نے کوئی یہ سوال کرے؟ یہ ہے کمال. کسی نے کہا کہ فلاں صاحب نے کہا ہے کہ آپ کافر ہیں. کبھی کیوں کہا ہے؟ کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں. تو کیونکہ میں بھی ایک گستاخ رسول کو کافر سمجھتا ہوں. میں نے صحیح کہا, جو بھی گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا, نہ میرا یہ مطلب ہے, میں بھی کافر سمجھتا ہوں. یہ ان کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. یہ کر سکتا ہے کچھ؟ تو مجھے پتہ چلے کہ آپ مجھے کافر کہتے ہیں, میں کہوں گا اچھا آپ تو بڑے مومن ہیں, یہ آپ کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. آپ کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے کہ آپ گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں. فرمایا کہ ان کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے, میں بھی اسے کافر سمجھتا ہوں جو گستاخ رسول ہے. کسی کے حق ہونے کی یہ اکیلے, میں سمجھا رہا ہوں, یہ اکیلے دلیل کافی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو, اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ذات پہ آپ کیا کیچڑ اچھال رہے ہیں, وہ سیدھی سیدھی جواب دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ہے. اور دین کے حیثیت سے, لیکن عالم دین ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی گنجائش نہیں. تو اس میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنا تھا, ایک صاحب نواب سے تھے, بڑے نواب کسی علاقے کے, انہوں نے جو ہے 1,00,000 روپے بھجوایا, بڑی رقم بھجوائی چندے کے طور پر. تو خط لکھا اور بندے کے ساتھ پیسے بھجوائے. حضرت نے واپس کروا دیے, خط کا جواب لکھے کہ جزاک اللہ خیرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے انتظامات پورے فرما رہے ہیں, یہاں پر رکھیے آپ. تو انہوں نے پھر خط بھجوایا کہ حضرت لے لیجئے, مجھے معلوم ہے کہ حالات کیا ہیں اس وقت دنیا میں, اور آپ کے مدرسے میں اس وقت بڑی غربت چل رہی ہے, مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو صحیح سے کھانا بھی نہیں مل رہا ہے, تو زندگی میں کوئی اتنا بڑا چندہ نہیں دے گا آپ کو. پھر اس کا جواب میں لکھا, اور یہ لکھا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اس وقت بہت ضرورت بھی ہے, اور یہ بھی صحیح کہا کہ ایسا کوئی چندہ اتنا بڑا کوئی دے گا نہیں, لیکن آپ واپس رکھ لیجئے, اس لیے کہ کوئی زندگی میں آپ کو اس کے بعد واپس بھی نہیں کرے گا, میرے علاوہ کوئی آپ کو واپس بھی نہیں کرے گا اتنا بڑا چندہ. اور وجہ اس کی پھر حضرت نے بتائی کہ مسجد اور مدرسے کو پیسے ہدیہ دینا ہو تو خود آ کے دینا چاہیے. اس طرح اعلان کر کے اور بھجوا کے کسی سے مجھ پر احسان کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے دینا تو اللہ کے گھر میں آ کے شرافت سے طریقے سے دے کے جاؤ. کسی کے ذریعے بھجوا دیا, 4 بندے آ رہے ہیں, خط آ رہا ہے ادھر سے, اس کے بعد اس کی رسید بھی آپ کے پاس موجود ہے, واپسی پہ آپ اس کو لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے, مجھ پر احسان کرنا چاہیں, میری ذات پہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے دے رہے ہو, اللہ کے گھر میں خود دو, آ کے دو. حضرت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کسی سے بھجوا دیا ہے مسجد کے لیے چندہ, تو مسجد کے لیے دینا, خود جا کے دو, اور دو تو پھر ہمیں کیوں بتاتے ہو. لیکن یہ وہ تو پورا ایک چرچا ہونا ضروری ہے, دنیا کو پتہ چلے, اخبار میں آئے گا, اس کے بعد ایسے کھیل نہیں چلتے. تو بہرحال یہ فرق ہے, باریک فرق ہے, شاید سمجھانا بھی مشکل ہو, لیکن یہ فرق رہنا چاہیے کہ کب آپ کی ذات افیکٹ ہو رہی ہے اور کب آپ کا وہ اسٹیٹس افیکٹ ہو رہا ہے جس میں شریعت میں قباحت ہے, سامنے والے کے لیے یا آپ کے لیے, دونوں صورتوں میں. تو اس وقت اس کا انجبار کرنا چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے, اور اپنی ذات کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو اس میں ذرا فکر نہیں کرنی چاہیے ذات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. یعنی جس وقت اولاد کو بھی آپ, یا بیوی کو, یا اپنے سبارڈینیٹ کو, یا اپنے محلے والے کسی شاگرد کو بھی, مرید کو بھی اصلاح کے لیے کوئی ڈانٹ بھی رہے ہو, یہ سوچ کے کہ اس وقت اس نے یہ بدتمیزی کی, اس کا جواب دینا ضروری ہے, اگر اس کی اصلاح نہیں کی تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, تب بھی اس وقت یہ دل میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری کوئی قدر ہے, میرا کوئی مقام ہے اس حیثیت میں بھی. یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ مجھے باپ بنا دیا, میں اس قابل کہاں تھا کہ باپ ہونے کی جو فضائل ہیں, ایک باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 6 بچے 7 بچے ان کے بھی تھے, وہ بھی تو باپ تھے نا. تو ایک وہ باپ ہے, آپ باپ ہیں اس لیول پہ. ایک باپ ابو بکر صدیق ہے, ایک عمر فاروق عثمان علی ہے, ان کے بعد ائمہ اربعہ ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جن کی اولادیں ہوں. میں اور آپ اس حیثیت کے ہیں کہ ہمیں بھی اس مقام پہ, یہ بھی ایک ابا ہے اور آپ بھی ایک ابا ہیں. کیا بات, کوئی مقام ہے, کوئی تصور ہے کہ ہمیں کوئی باپ بھی کہا جائے؟ ہم اس قابل, ان کو چھوڑ دیے, اپنے باپ کو دیکھیے, آپ کے ابا ہیں اور آپ اپنی اولاد کے ابا ہیں, کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو باپ کہنے کا کوئی حق دیا جائے یا آپ کو باپ سمجھا بھی جائے؟ خالی پیدا کر لینے سے تھوڑی ہوتا, بایولوجیکلی باپ ہونا الگ بات ہے, لیکن جو باپ کا مقام شریعت نے متعین کیا ہے, یا ماں کا یا شوہر کا یا بھائی کا جو بھی ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے کہ آپ کی گھٹیے پن کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہے. اللہ نے فضل فرما دیا, اللہ نے بنا دیا ابا, اللہ نے بنا دیا بھائی, جو بھی بنا دیا, بڑا شیخ استاد جو بھی, اس کی بنیاد یا ماں اولاد کے لیے.
تو یہ تو ان کا احسان ہے. تو میں اس اسٹیٹس کو اگرچہ مینٹین کر رہا ہوں, میں اس کے اہل نہیں تھا, لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا ہے, اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت شریعت کا تقاضا یہ ہے, ختم بات. وہ کبھی بھی غصے میں جذباتی ہو کے نہیں کرے گا, اس کے بارے میں سوچے گا, ہوم ورک کرے گا, پھر رسپونڈ کرے گا. جب بھی آپ کسی بھی غلطی پر, اولاد کی بھی, الا یہ کہ وہ بہت کلیئر کٹ شریعت کا حکم وائلیٹ ہو رہا ہو, اس وقت تو آپ فوراً غریبت کوئی ریئیکشن کر سکتے ہیں, غصہ بھی آئے گا, آنا چاہیے. لیکن عام حالات میں اپنی ذات کے حساب سے وہاں آپ کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میری ذات پہ اٹیک ہو رہا ہے یا میری اسٹیٹس جا رہا ہے آخرت کے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر میں اس وقت اپنا کوئی ریئیکشن دیر اینڈ دین دکھاتا ہوں بغیر سوچے ہوئے, اور بعد میں اس کو سوچوں گا تو مجھے پتہ چلے گا یار یہ زیادہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے میں اس وقت انا کے تحت یہ کام کر رہا تھا. وہ تو اس بات کی علامت ہوئی نا, یہ بھی تو غلط نظر آیا, بعد میں ٹھنڈے ہو گئے تو غلط لگ رہا ہے. اسی بات کو اپنی غلطی پہ غصہ آتا ہے نا, پہ یار کیوں بول دیا مجھے, یہ نہیں, یہ جملہ زیادہ بول دیا میں نے, یہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر اس کو افسوس کرتا ہے, بعد میں معذرت بھی کرتا ہے, کر لینی چاہیے, وہ اچھی بات ہے, انجبار کچھ تو ہو. لیکن اس وقت سمجھ میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں نے کیا یہ اپنے نفس کے تقاضے کی وجہ سے تھا, انا کی وجہ سے کیا تھا, شریعت کی وجہ سے نہیں کیا تھا. گو اس وقت میں اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ایسی کی تیسی. تو باریکیاں ہیں ظاہر بات ہے, لیکن یہی تو سیکھنا ہے, یہی تو زندگی میں سمجھنا ہے کہ نفس ہے کیا اور ڈرامہ کیسے کرتا ہے, کیسے اس کی شرارتوں کو پکڑا سمجھا جائے اور پھر اس کی اصلاح کی جائے. اللہ سمجھتا ہے.